بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس قرآن کا مقصود کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ کتاب کی پہلے اللہ نے ضمانت دی کہ یہ ہر شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے۔ دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ بولنے والا نہ لکھنے والا۔ انبیاء کے سوا بڑے سے بڑا علامہ ہو بولنے میں خطا کھائے گا، بڑے سے بڑا علامہ ہو لکھنے میں خطا کھائے گا۔ صرف میرے رب کا انبیاء اور میرے رب کا کلام ہر خطا سے پاک ہے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ ہدا چونکہ عربی زبان ان کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی سبحان اللہ انہی کے استعمال کے مطابق جب قرآن کو اتارا تو وہ ہل کے رہ گئے۔ ہدا ویسے تو کہ سیدھا راستہ، لیکن ہدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو سمندر میں ابھری ہوئی ہو، پانی سے باہر نکلی ہوئی۔ سمندر کے اندر بے شمار پہاڑ ہیں جو ہمارے زمینی پہاڑوں سے زیادہ ہیں، تو کہیں کہیں وہ اوپر نکل آتے ہیں اور ان پر جب سورج کی چمک پڑتی ہے تو وہ چوٹیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ اس روشن چوٹی کو عرب جب سفر کرتے تھے یا دوسرے بھی جب بحری سفر کرتے تھے تو ان کو نشانی بناتے تھے کہ یہ پہاڑ کی چوٹی فلاں جگہ کا پتہ بتاتی ہے، یا سمجھیے جدہ کا پتہ بتاتی ہے، یہ یمبو کا پتہ بتاتی ہے، یہ خلیج عقبہ کا پتہ بتاتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ہدا اس پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر بحری جہاز اپنی سمت اور راستے کو صحیح کرتے تھے اور منزل تک پہنچتے تھے۔ تو اللہ نے اس کتاب کو ہدا فرمایا ہے کہ انسانی سمندر میں انسانی زندگی کی کشتی کے لیے، میں پھر دہراتا ہوں، انسانیت کے سمندر میں انسانی زندگی کی کشتی کے لیے یہ جو قرآن ہے یہ وہ چوٹی ہے پہاڑ کی جس سے تم راستہ پاتے ہو اور جس سے تم اپنی منزل تک پہنچتے ہو۔ ایک مقصد تو اس کا یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے قرآن بتائے گا، کیا نہیں کرنا قرآن بتائے گا۔ جو کہا گیا وہ کر لو، جس سے روکا ہے وہ چھوڑ دو۔ دوسرا، قرآن کا مقصود کیا ہے؟ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، جس کو امت آج بھلا چکی ہے۔ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ مدت ہوئی، پرندہ پنجرے میں بند تھا، جب شکاری نے اس کو کھولا پنجرے کا دروازہ اور کہا کہ جاؤ آزاد ہو، تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں، میں اڑ نہیں سکتا، تم بہت چھوٹی عمر میں مجھے پکڑ کے لائے تھے میرے گھونسلے سے، راہ چمن یاد نہیں، اور مجھے یہ راستہ بھی معلوم نہیں کہ میرا گھونسلہ کس چمن میں تھا، کس درخت پہ تھا، کس شاخ پہ تھا، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت امت خواہشات کے پنجرے میں اس طرح بند ہوئی ہے کہ راہ چمن یاد نہیں، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سورہ ابراہیم کے آخر میں ھذا بلاغ للناس، یہ لہجہ ہے قرآن کا، یہاں ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ انہیں خبردار کیا جا سکے، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی مدد کے قابل، ایک ہی پکارے جانے کے قابل، ایک ہی ہے جس کو پکارنا بھی ہے، بلانا بھی ہے، مانگنا بھی ہے، جھولی بھی پھیلانی ہے۔
یہ اس کا دوسرا مقصد ہے۔ اس امت کو ایسا نبی ملا جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اللہ بھیجتا ہے، خود بخود کو انسان نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے وہ نبی نہیں بنتا ہے، تو نبی اللہ بھی۔ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے، جو کہ تم اندھے ہو، جاہل ہو، کہو اہدنا۔ کتنی ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ خدا، یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں۔ خدا، عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے۔ وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں۔ تو اہدنا، یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا، وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ صراط، سیدھے راستے کو کہتے ہیں، صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو، جیسے موٹر وے۔ اب موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں۔ صراط موٹر وے کو کہتے ہیں۔ المستقیم جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو بلکہ سیدھا ہو۔ الذین انعمت علیہم، نعام اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی، سدا بہار سرسبز ہوتی ہے۔ تو نعمتاً، یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو، سبزہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو، اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کوئی بوفے بھی ہو، اور کوئی جو پیٹرول اسٹیشن بھی ہو۔ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو، جو سرسبز ہو۔ نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر کہا آمین، زور سے کہو آمین۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ تو میرے بھائی بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ 7 آیات ہیں تو ہر آیت کے لیے 10 اونٹ۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور فرمایا کہ میں تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کر کے بتاتا ہوں، اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ تو با سے شروع ہوئے، با صرف لفظ با سے شروع ہوئے، اور فجر کی اذان ہو گئی، با کی شرح چل رہی تھی۔ تو سورہ یعنی بقرہ، یہ سارے، اب ایک اور روایت ہے کہ سورہ بقرہ سارے قرآن کی سردار ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے جس میں اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں ایک حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر میں ساری سورہ بقرہ کا خلاصہ بتاؤں تو یہ آیت ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نے کہا اے دنیا کے انسانوں، اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں بنایا، جس نے جعل الارض فراشا والسماء بناء،
وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو تمہارے اوپر جس نے تان کے رکھ دیا، اور ما لہا من فروج، کہیں سے وہ پھٹی ٹوٹی نہیں ہے، تو اس رب کے سامنے جھکو، اس رب کے سامنے جھکو۔ میرے دوستو، ہمارے پروگرام کا عنوان عظمت قرآن کریم ہے۔ میں قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے فضول پیدا نہیں کیا۔ مثلاً کوئی چیز بندہ بناتا ہے تو بعض اوقات فائدہ، بعض اوقات اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے ڈیکوریشن پیس کے طور پہ بنا لیتے ہیں۔ رب نے انسان کو دنیا میں ایز اے ڈیکوریشن پیس نہیں بنایا، بلکہ کائنات کو حسن اس کی تخلیق کی وجہ سے ملا ہے، کائنات کو خوبصورتی انسان کی وجہ سے ملی ہے، کائنات کو عظمت و شرف اس کائنات میں انسان کے وجود سے ملا ہے۔ تو جب اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا، یہی بات رب نے فرمائی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ وہم و گمان سے بات نکال لو کہ میں نے آپ کو فضول پیدا کیا ہے۔ جی نہیں، اللہ نے کسی بامقصد کام کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ وہ بامقصد کام کیا ہے؟ کہ خالق و مخلوق کا ایک رابطہ رہے، خالق اور مخلوق کا ایک تعلق رہے، خالق اور مخلوق کی ریلیشن شپ رہے۔ جب کسی چیز کو کسی چیز سے متعلق کرتے ہیں تو اس کے لیے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، پل کی ضرورت ہوتی ہے، برج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر واسطہ ملنا بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اس پنکھے کا واسطہ اگر بجلی سے جوڑنا ہے، درمیان میں وائر کا کنیکشن رکھنا پڑتا ہے، وائر میں نیگیٹو پازیٹو یہ کرنٹ آ کر اس پنکھے کو بجلی سے جوڑ دیا کرتا ہے۔ جس وقت ہم اس پنکھے کا رابطہ بجلی سے رکھنے کے لیے ایک وائر کو استعمال کرتے ہیں تو حیثیت پنکھے کی کتنی ہے، حیثیت انسان کی کتنی ہے۔ رب نے انسان کو باحیثیت پیدا کر کے یہ اعلان فرما دیا سورۃ التین آیت نمبر 4 میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 70 میں فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے انسان کو عزت اور شرف دیا ہے۔ تو جہاں پنکھے کا مقام تھا، ہم نے اس کو بجلی کے ساتھ بذریعہ وائر جوڑ دیا ہے۔ تو جہاں انسان کا مقام ہے، اس کو خالق کے ساتھ رب نے بذریعہ انبیاء جوڑ دیا ہے۔ یہ انبیاء کرام خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہے۔ نبیوں کا واسطہ اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک پل کا ہے، ایک برج کا ہے، ایک کنیکشن شپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نبی دیکھ بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نبی بات بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو نبی براہ راست سن بھی سکتا ہے، لیکن امتی نہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، نہ اللہ سے بات کر سکتا ہے، نہ اللہ کی بات براہ راست سن سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے اسے پیدا کیا، اسے ہدایت دی ہے، ہدایت ملے گی کیسے، احکام ملے گے کیسے، معاملات اس تک پہنچیں گے کیسے؟ تو رب نے انبیاء کا واسطہ رکھا، انبیاء کرام کے معاملات کو رکھ کے رب نے اپنے پیغامات مخلوق تک پہنچائے ہیں۔ تو انبیاء کرام واسطہ خالق و مخلوق کے درمیان ہے۔ نبی کا کام یہ ہے، وہ خالق سے علم و عمل لیتا ہے، امت کو علم و عمل دیتا ہے، خالق سے احکامات وصول کرتا ہے، امت تک احکامات پہنچاتا ہے، خالق سے اوامر و نواہی کی باتیں لے کر امت تک اوامر و نواہی کی باتیں پہنچاتا ہے۔ تو جس نبی کو اللہ واسطہ بنا کے مخلوق تک بات پہنچاتے ہیں، اس بات کو وحی کہتے ہیں، اس بات کو پیغام خدا بندی کہتے ہیں، اس بات کو اللہ کا میسج کہتے ہیں، اس بات کو اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ آج جس پروگرام میں ہم جمع ہیں، یہ عظمت قرآن، کیا مطلب؟ رب نے مخلوق کو پیدا کیا،
اس سے تعلق کا واسطہ انبیاء کے ساتھ رکھا، انبیاء کو جو پیغام دیا وہ وحی بنا۔ وحی کی سردار کتابیں 4 بڑی تھی، تورات بھی کتاب، زبور بھی کتاب، انجیل بھی کتاب، قرآن بھی کتاب، لیکن سردار سید الکتب قرآن کریم کو رکھا۔ یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا میسج ہے، اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کے نواہی ہے، اللہ کا پیغام ہے جو مخلوق تک خالق کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ آج ہم اس کی عظمت سننے اور بتانے کے لیے جمع ہیں۔ یہ صرف میں نے عنوان کی ایکسپلینیشن، عنوان کا مطلب، عنوان کی تشریح، عنوان کی وضاحت، عنوان کی تفسیر آپ کی خدمت میں رکھی ہے کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن خالق کا وہ پیغام ہے جو سید الرسل، سید الکتب میں مخلوق تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کی عظمت و شرف سننے اور سمجھنے کے لیے ہم جمع ہیں۔ میرے دوستو، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں۔ قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں مخاطب فرمایا۔ قرآن کریم رب کی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے مخلوق تک اپنے احکامات پہنچائے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے ہم خود کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، ہمیں چاہیے ہم قرآن کریم کے علوم کو ازبر کریں، قرآن کریم کے علوم کو اپنے سینوں تک، اپنی اولاد کے سینوں تک، اولاد کی اولاد کے سینوں تک پہنچائیے۔ یہ ہماری بائے فطرت، بائے نیچر پیدائشی ضرورت بھی ہے، نجات کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، آج ہم نے قرآن کریم کو صرف موت پہ پڑھنے کے لیے رکھ دیا۔ میرے والد فوت ہوئے، میں ختم پڑھوانے لگ گیا، میری والدہ فوت ہوئی، میں نے قرآن پڑھوانا شروع کر دیا۔ کیا قرآن صرف موت کے لیے آیا تھا؟ قرآن صرف کلخانی کے لیے آیا تھا؟ قرآن کریم 40ویں تک آیا تھا؟ قرآن کریم صرف اس لیے آیا کہ میں اس کو چوموں، کہوں حق ہے، سچ ہے، اللہ کی کتاب ہے؟ جی نہیں، پہلے قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، پھر قرآن سمجھانے کے لیے آیا ہے، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنا کر آگے اپنانے کے لیے آیا۔ اور میرے دوستو، یہ قرآن کریم ایسے نہیں آیا جیسے تورات آئی، یہ ویسے نہیں آیا جیسے انجیل آئی، یہ ویسے نہیں آیا جیسے زبور آئی، یہ ویسے نہیں آیا جیسے صحائف انبیاء آئے۔ کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام سے اور اپنے وعدہ کیا 40 لیلہ، 40 راتیں اعتکاف کوہ طور پہ کرنا۔ اللہ میں قائل و فائل آؤں گا، 30 راتوں کا وعدہ کر کے 10 کی ایکسٹینشن دی گئی، 40 راتوں کا اعتکاف کیا۔ رب کریم نے 300 تختیوں میں لکھی ہوئی تورات اکٹھی دے دی۔ قرآن یوں نہیں آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور چاہیے، آئے معبد خانے میں، عبادت کیجئے، لکھی ہوئی زبور مل گئی۔ قرآن ایسے نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام انجیل دینی ہے، جبرائیل امین جاؤ، وہ اپنے عبادت گاہ میں چلہ کشی کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بن مریم کو انجیل دے دیں، لکھی ہوئی انجیل مکمل کمپلیٹڈ شکل میں مل گئی۔ قرآن ایسے نہیں آیا۔ قرآن وقفاً وقفاً، سورتاً سورتاً، آیتاً آیتاً، حصتاً حصتاً ہو کر آیا ہے۔ کیوں؟ وجہ، معاملہ سنیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں جہاں نبی پاک کی عظمت ہے کہ حضور کو نہیں بلایا جا رہا، حضور کے پاس جایا جا رہا ہے، اس میں ایک وجہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کا مقام ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں، جواب میں آیت اترتی ہے، یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، جواب میں اللہ کا قرآن آتا ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کلام اللہ صرف ایک وقت کے لیے نہیں آیا کہ لکھا ہوا دے دیں، یہ ہر نئے آمدہ مسائل کا حل بن کے آیا ہے۔ ہر موقع پہ، ہر معاملے پہ، گرمی اور سردی میں اس طرح احکام کی اختلاف کے باوجود بھی آیات اتری ہیں۔ آپ اٹھائیے امام سیوطی کو، وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی 10 قسمیں ہیں۔ عوام سمجھتی ہے 2 ہی ہیں، مکی اور مدنی، وہ کہتے ہیں 8 اور بھی ہیں۔
فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت نومی ہے، ایک یقظانی ہے، ایک شتائی ہے، ایک صیفی ہے، ایک سفری ہے، ایک حضری ہے، ایک ارضی ہے، ایک سماوی ہے، ایک فضائی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمایا شتائی کا مطلب وہ سردیوں کے احکامات کے لیے اترا، صیفی کا مطلب وہ گرمیوں کے لیے آئی ہے، اور سفری کا معنی وہ سفر کے احکام میں نبی پاک پہ اتری ہیں، اور حضری کا معنی جب پیغمبر کریم اپنے دولت قدا اپنے خانہ مقدس حضور اپنے گھر میں آرام فرما ہے تب اتری ہے۔ لیلی کا معنی وہ رات میں اتری ہے، وہ دن کے احکام سے تعلق نہیں رکھتی، اور نہاری کا معنی وہ دن میں اتری ہے، ارضی کا معنی وہ زمین پہ اتری ہے، فضائی کا معنی جب نہ زمین پہ تھے نہ آسمان پہ، معراج کے سفر کے دوران تھے تب اتری ہے، اور سماوی کا معنی جب آسمان پہ اتری ہے۔ آپ امام سیوطی کو اٹھائیں، ایک ایک آیت پر پھر مثال پیش کرتے ہیں، یہ آیت یہاں، یہ یہاں، یہ یہاں۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل علیہ من ربی والمؤمنون، یہ عرضی نہیں ہے، زمین کی نہیں ہے، یہ سماوی ہے۔ نبی پاک واپس تشریف لائے ہیں تو یہ آیت لے کر آئے، جیسے نماز آسمانی تحفہ ہے، فرمایا یہ آیت بھی آسمانی تحفہ ہے۔ تو ایک ایک جگہ پہ آیات اتری ہیں، کیوں؟ یہ قرآن ایک ٹائم کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن ایک وقت کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، ایک قوم، ایک زبان، ایک علاقے، ایک معاملہ، ایک ملک، ایک جگہ تک کے لیے نہیں ہے۔ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان، ہر جن کے لیے قرآن کریم، ہر مرد و ہر عورت کے لیے، ہر قوم، ہر قبیلے کے لیے، ہر پڑھے لکھے، ہر ان پڑھ کے لیے، ہر دیہاتی، ہر شہری کے لیے ہے۔ قرآن کریم بلا تفریق اقوام آیا ہے۔ تو فرمایا جتنی مسائل بات میں آنے تھے، جتنے معاملات کی پیش رفت ہونی تھی، ان کا حل قرآن میں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا۔ اگر ایک وقت میں آتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ ایک وقت میں قرآن اترے، اس وقت کے حالات ایسے تھے، معروضی حالات کے پیش نظر۔ فرمایا جی نہیں، قرآن 23 سال میں ہوتا تاکہ بتا دی جائے کہ ایک مدت مدید تک قرآن کریم کا نزول رہا، ایک مدت تک قرآن کریم نازل ہوتا رہا، تو جو اب مسائل آ رہے ہیں اس زمانے کے مسائل کو آج کے زمانے پر منطبق کر کے حل نکالا جا سکتا۔ میرے دوستو، قرآن کریم الگ الگ اترا ہے تو اس کی یہ وجہ بھی ہے، کئی اور وجوہات بھی ہیں۔ تو جب اس طرح قرآن اترا، تورات، زبور، انجیل و صحائف کی طرح نہیں اترا، تو اس اترنے پر کتنی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت اور تکلیف میں گزرنا پڑا۔ میں ایک دفعہ پھر جملہ کہتا ہوں، شاید کوئی کان تک میرا یہ جملہ نہ پہنچا ہو، کتنی مرتبہ رسالت میں آپ کو قرآن کے نزول کی تکلیف اور دقت و شدت و حدت کے معاملات سے گزرنا پڑا۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ کیا پیغام خداوندی نازل ہونے پہ رسول اللہ کسی تکلیف میں ہو جاتے تھے؟ آؤ میں آپ کی خدمت میں صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولنے لگاؤں۔ حضرت امام محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ المتوفى 256 ہجری، حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے احادیث پاک لائے ہیں۔ اسے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں، حضرت امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں، حضرت ملا علی کرمانی نے حضرت شرح کرمانی میں، اور اسی طرح باقی کتب احادیث کی شروع میں اس پر تفصیلی بات موجود ہے۔ میں اس پورے لینتھی ٹاپک کو، تفصیلی عنوان کو خلاصے کے لفظ میں آپ کی خدمت میں گلدستے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت اماں جان نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پر وحی اترتی ہے، آپ پر حکم اترتا ہے، آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، جبرائیل امین آپ کے پاس آتے ہیں، آپ قرآن کریم کی آیات پڑھ کے، قرآن کریم کی آیات سن کے امت کو احکامات سے بہراور کرتے ہیں، لیکن اس بات سے تو پردہ اٹھائیے، کیف یأتیک الوحی یا رسول اللہ، آپ تک وحی آیا کیسے کرتی تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، وحی کے نزول کی کمیت کیا تھی، وہاں سچویشن کیا
ہوتی تھی آپ پر جب وحی اترتی. اما جان عائشہ کا سوال تھا, رسالت مآب علیہ السلام نے مسئلے کو کھول کے ساتھ میں رکھ دیا. احادیث میں نکھر کے جواب آیا. حضور پاک نے فرمایا عائشہ تم نے پوچھا تو آؤ سنو, امت تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا. احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرسی, کبھی گھنٹی بجنے کی طرح آواز پہ مجھے متنبہ کیا جاتا. جب میں وہاں توجہ کرتا رب کی آیات اترتی. احیانا یتمثل لی الملک, کبھی فرشتہ آتا انسانی شکل میں مجھ سے بات کرتا. فاوعى ما یعی, وہ جو کہتا میں اس کی بات کو سن لیتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مختلف کیفیتوں حیاتوں میں میرے اوپر قرآن کریم نازل ہوا. اما نے سوالیہ نظروں سے نبی پاک کے چہرے کا شربت دیدار پیتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ کیفیتیں تو کئی تھی, کئی مواقع کئی حالات پہ آپ پہ قرآن اترتا تھا, لیکن ان کیفیتوں میں کبھی کوئی تکلیف بھی ہوتی, کبھی کوئی قربانی بھی لگتی, کبھی کوئی آپ پر کوئی دقت کی معاملات کا معاملہ بھی ہوتا. حضور پاک نے فرمایا جی ہاں وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيَّ, کبھی کبھی آسانی ہوتی, وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْهَمُ عَنِّي, کبھی مشکلات در